السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ حضرات کو بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، جس کے رائٹر یعنی لیکھک سید سلیمان ندوی تھے، اس کے بارے میں آپ حضرات کو اس سے پہلے والے ویڈیو میں پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا انشائیہ کیا ہے، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں وزیر آغا۔ آج ہم کہکشاں اردو حصہ دوم سبق نمبر 4 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے اسباق نہیں دیکھے ہیں تو آپ ضرور دیکھ لیں، اور اپنے دوستوں کو اس اسباق سے یعنی اس چینل سے جڑنے کی تلقین کریں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلیے دوستو، آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے انشائیہ کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج میں یہ بتا دوں کہ انشائیہ کیا ہے۔ انشائیہ وہ ایک کیا ہے؟ مضمون ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو مصنف کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ان کے مصنف یعنی لکھنے والے لیکھک رائٹر کون ہیں۔ ان کے لیکھک یعنی رائٹر لکھنے والے ہیں وزیر آغا۔ وزیر آغا ایک ساتھ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار ہیں۔ 1922 میں موجودہ پاکستان کے سرگودا کے وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر پی ایچ ڈی کے لیے تحقیق مکمل کی۔ نقاد کی حیثیت سے انہیں سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا، اور 1947 کے بعد ابھرنے والے اردو کے ممتاز ناقدین میں ان کی شناخت قائم ہوئی۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد وغیرہ ان کی ایک مجموعی کتابیں ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آج کے ہم اس سبق کو، اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ پڑھانے جا رہا ہوں جسے ہم اور آپ کہتے ہیں آپ بتائیے، اسی کو میں یہاں لکھا ہوں مختصر ترین سوالات۔ تو سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا جواب ہوگا انشائیہ نثری صنف ہے۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا جی ہاں، ممیز کرتا ہے یعنی الگ کرتا ہے۔ ممیز کے معنی ہوتا ہے تمیز کرنا، امتیاز کرنا، یعنی الگ کرنا، جدا کرنا۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کے نام لکھیے۔ تو جواب ہوگا نمبر 1 تنقید، نمبر 2 انشائیہ، نمبر 3 نظم نگاری۔ تینوں سے ان کا تعلق تھا۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہے؟ جدت طرازی کرتے ہیں تلخ بات کو یا تلخ انداز کو۔ تو جواب ہوگا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین ملنت ہے؟ تو جواب ہوگا خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے وزیر کی
3 کتابوں کا نام لکھیے۔ تو جواب ہے نمبر 1 طنز و مزاح، نمبر 2 اردو شاعری کا مزاح، نمبر 3 نظم جدید کی کروٹیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو جواب ہوگا جی ہاں، شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے انشائیہ۔ سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختصار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ تو جواب ہوگا جی ہاں، علیحدہ نظر آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا کوشچن 8 کا 8۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر گفتگو۔ اس میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ جواب ہوگا انشائیہ اور مضمون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام طور سے نثری ادب میں پیش کیے جاتے ہیں اور تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں، زمرہ کہتے ہیں سموہ کو، گروپ کو، زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ انشائیہ مضمون کی ہی ایک قسم ہے۔ انشائیہ بھی ایک نثری تحریر کی ایک منفرد شکل ہے۔ منفرد یعنی تنہا ایک شکل ہے جس کی اپنی ایک صنفی حیثیت ہے۔ اسی لیے انشائیہ کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مضمون کی ایک قسم سمجھنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے انشائیہ نگار کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے؟ میسر مانے آسان کیا گیا ہو۔ تو ان کا جواب ہوگا کہ انشائیہ نگاری کا فن طنز و مزاح کے درمیان کا راستہ ہے۔ اسی لیے ایک انشائیہ نگار ہمیشہ سطح زمین پر چلتا ہے، یعنی زمین کی سطح پر چلتا ہے۔ وہ انشائیہ لکھنے کے دوران بھی فراز کی طرف اٹھتا ہے اور کبھی نشیب کی طرف اٹھتا ہے، یعنی جھکتا ہے، پھر فوراً اپنے مقصد کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ نشیب و فراز کے معنی ہوتا ہے اتار چڑھاؤ۔ اسٹوڈنٹ جیسے فراز ہو گیا چڑھاؤ اور نشیب ہو گیا اتار، اپ ڈاؤن جسے کہتے ہیں اوپر اور نیچے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ تو جواب ہوگا انشائیہ کے خالق کا تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا اور ہمیں عادت اور تکرار کے گھیرے سے ایک لمحے کے لیے آزادی دلاتا ہے۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے۔ جس طرح ایک سیاح نئے ملک کی بہت سی ایسی انوکھی باتیں معلوم ہو جاتی ہے جو اہل وطن کی یعنی وطن والوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے کیا ہے وہ انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ عدم تکمیل، عدم منع ہوتا ہے نہیں، جیسے بولتے ہیں نا ہم لوگ عدم موجودگی یعنی غیر موجودگی، عدم تکمیل یعنی غیر تکمیل یعنی نامکمل، کیا ہے وہ عیب ہے یا پھر کیا ہے ہنر ہے؟ واضح کیجئے۔ تو جواب ہے عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے بلکہ انشائیہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ انشائیہ میں موضوع صرف انوکھے پہلو کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے بہت سے دوسرے پہلو نامکمل حالت میں
رہ جاتے ہیں۔ انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ کو غور کرنے پر مجبور کر دے، تاکہ آپ انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سے اشارات پر غور فرمائیں۔ اسٹوڈنٹ، آج کے اس کلاس کے آخری سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے کہ وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار ضرور لوٹتا ہے؟ تو جواب ہوگا، ایک انشائیہ نگار اپنے قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، قاری سے ایک ہموار سطح، ہموار کہتے ہیں برابری کو، برابر زمین کو کیا کہیں گے؟ ہموار سطح پر محو گفتگو ہوتا ہے، یعنی گفتگو میں محو ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے مرکزی نقطے یعنی ہموار سطح سے لمحہ بھر کے لیے اوپر اور نیچے بھی جاتا ہے، لیکن وہ ہر بار اپنے مرکزی نقطے کی طرف ضرور لوٹ آتا ہے۔ ایک انشائیہ نگار نسبتاً آزاد ہے، وہ دونوں اطراف یعنی نشو و فراز میں آ جا سکے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے پھر فوراً اپنے مرکزی نقطے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا آپ کا مختصر گفتگو کا کوشچن۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو اچھا لگا ہو یہ کلاس تو اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر کوئی نئے دوست ہوں تو ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اس کلاس سے ضرور فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر کوئی نئے ہوں تو وہ سبسکرائب کریں۔ اسٹوڈنٹ، آپ کو محنت سے کلاس کو دیکھنا ہے، اور جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایگزام بہت ہی قریب ہے، ایسا نہیں کہ آپ دوسرے کاموں میں بیزی ہو کر اپنے وقت کو ضائع کر دیں، برباد کر دیں، پھر آنے والے ایگزام میں آپ کو خسارے کی ہاتھ ملنا پڑے۔ آپ محنت سے پڑھیں، شوق اور جذبے سے، لگن سے پڑھیں، وقت کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، ورنہ یہ وقت آپ کا اگر برباد چلے گیا تو زندگی کے اندر دوبارہ یہ وقت آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ وقت کو ضائع نہ کریں، آپ محنت کرتے چلیں، جس طریقے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصالح کو، محسنین کی اجر کو، محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لگے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایگزام میں اول سے اول نمبرات سے کامیابی عطا فرمائیں گے۔